دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک صفر المظفر کا مقدس مہینہ ہے اور یہ سن 1442 ہجری ہے۔ صفر المظفر کا مقدس مہینہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کے بعد آتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک عظیم اور بزرگ ہستی ہے جن کا عرس بھی صفر المظفر کے مقدس مہینے میں منایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے اس عظیم اور بزرگ ہستی کا تذکرہ کریں گے جن کا عرس اس مقدس مہینے کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے، جنہیں ہم اور آپ حضرت سید وارث علی شاہ یعنی حاجی وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کا مزار پاک ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے ضلع بارہ بنکی کے شہر دیوا شریف میں موجود ہے، جہاں بے شمار عقیدت مند حاضری دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور آپ کے آستان عالیہ پر عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں اور آپ کے روحانی فیض کو حاصل کر کے اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت وارث پاک کی مختصر سیرت پاک بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ ہمارے اس بیان کو بغور سماعت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں وارث پاک کی سیرت پاک اور آپ کی کچھ کرامات۔ یہ کون وارث پاک ہیں؟ وہ وارث پاک جن کے آبا و اجداد یعنی جن کے باپ دادا ایران کے شہر نیشا پور سے ہندوستان میں تشریف لائے اور ضلع بارہ بنکی میں قیام فرمایا۔ آپ کا خاندان حسینی خاندان تھا اور آپ حسینی سید ہیں۔ آپ امام حسین کی 26ویں پیڑھی میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 1 رمضان المبارک اور ایک روایت کے مطابق 11 رمضان المبارک 1232 ہجری یا 1234 ہجری یا 1238 ہجری کو دیوا شریف ضلع بارہ بنکی میں ہوئی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پورے دن آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کی یہ کرامت پورے علاقے میں مشہور ہو گئی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ اس طرح آپ نے اپنی ماں کی آغوش میں مادرزاد ولی ہونے کا اعلان فرمایا۔ آپ کے والد کا نام سید قربان علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ بی بی سکینہ عرف چاند بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا ہے۔ والدین کا وصال آپ کی کم عمری میں ہی ہو گیا تھا۔ والد اور والدہ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کی تربیت و پرورش آپ کی دادی جان نے فرمائی۔ آپ کی دیکھ بھال آپ کے چچا سید مکرم علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر شریف 5 برس کی ہوئی تو آپ کے گھر والوں نے پڑھنے کے لیے آپ کا داخلہ
مکتب میں کروایا۔ 5 برس کی عمر میں آپ تعلیم حاصل کرنا شروع کیے اور 7 برس کی عمر میں یعنی 2 برس میں آپ نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا۔ آپ کے استاد بھی آپ کی خداداد صلاحیت دیکھ کر حیران تھے کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اس کا ذہن کتنا اچھا ہے کہ اتنے سے کم عرصے میں اس نے مکمل قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے استاد بھی آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ مکتب میں آپ اپنے ہم عمر بچوں کو عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کی تعلیم دیتے تھے۔ جود و سخا اور لطف و عطا کا سلسلہ بھی اسی عمر سے جاری ہو گیا تھا۔ آپ کی کرامتوں کا ظہور بھی بچپن سے ہی ہونے لگا تھا۔ آپ کے بچپن کی ایک کرامت یہ ہے کہ آپ اکثر آبادی سے باہر نکل جاتے تھے اور گھر والے آپ کو تلاش کرتے پھرتے اور آپ کو تلاش کرتے کرتے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی دادی صاحبہ نے آپ کو کوٹھری میں بند کر کے باہر سے کنجی لگا دی تاکہ آپ باہر نہ نکل سکیں۔ کچھ دیر کے بعد کوٹھری کھول کر دیکھا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تلاش کیا گیا تو آپ ایک باغ میں ملے۔ دادی صاحبہ سمجھ گئیں کہ میرا پوتا کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ ولی کامل ہے۔ اس دن کے بعد دادی صاحبہ نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ گاؤں کے باہر گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا سامنے آ گیا۔ آپ نے جب بھیڑیے کو دیکھا تو اس کے کان پکڑ لیے۔ جب آپ نے بھیڑیے کے کان پکڑے تو سامنے ایک کسان کھڑا تھا۔ کسان نے جب آپ کو بھیڑیے کے کان پکڑے ہوئے دیکھا تو کسان چیخ پڑا، مٹھن میاں! آپ کے بچپن کا نام مٹھن میاں تھا۔ کسان چلایا، مٹھن میاں یہ بھیڑیا ہے، بھیڑیا! آپ نے جب کسان کے منہ سے اتنا سنا تو اس بھیڑیے کے کان چھوڑ دیے۔ بھیڑیے نے آپ کے قدموں کو چوم لیا اور آپ کے قدموں کو چوم کر واپس چلا گیا۔ آپ نے کسان سے فرمایا، دیکھا آپ نے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 7 برس کی تھی کہ آپ کی دادی صاحبہ کا بھی وصال ہو گیا۔ دادی کے وصال کے بعد آپ اپنے حقیقی بہنوئی جو کہ ولی کامل تھے، جن کا نام حاجی خادم علی شاہ تھا، ان کے ساتھ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ آپ کی تعلیم کا سلسلہ لکھنؤ میں بھی جاری رہا۔ آپ کو ظاہری و باطنی تعلیم حاصل کرنے میں سید خادم علی شاہ کا خاص تعاون رہا۔ 12 برس کی عمر میں آپ نے ظاہری و باطنی تعلیم پر کمال حاصل کر لیا۔ جب آپ ظاہری و باطنی تعلیم مکمل طور پر حاصل کر چکے، تب حاجی خادم علی شاہ نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں داخل کرتے ہوئے بیعت و خلافت سے مشرف و سرفراز فرمایا اور 11 صفر المظفر سن 1253 ہجری کو سید خادم علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی وصال ہو گیا۔ ان کے وصال کے بعد وارث پاک ان کے جانشین ہوئے۔ جب حضرت وارث پاک کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی، تب آپ نے حج بیت اللہ
اور روضہ مصطفیٰ کی حاضری کا ارادہ فرمایا۔ آپ 11 ربیع الاول 1253 ہجری کو حج کے ارادے سے نکل پڑے اور لکھنؤ سے اجمیر شریف حضرت خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیاں مرکز عاشقاں مطلع سالکاں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ غریب نواز کے عرس کا موقع تھا۔ غریب نواز کے عقیدت مند دور دراز سے آپ کے عرس میں حاضری دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت وارث پاک بھی غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوئے اور مزار مبارکہ کی زیارت کی اور فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ اجمیر شریف سے بمبئی پہنچے اور بمبئی پہنچ کر 15 دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ 15 دن قیام فرمانے کے بعد سیٹھ یعقوب اور یوسف زکریا کو بیعت سے مشرف و سرفراز فرمایا اور اپنے مریدوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد بمبئی سے جہاز میں سوار ہو کر جدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ سفر کے درمیان آپ نے 7 روز تک پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا۔ جہاز اچانک چلتے چلتے ایک دم رک گیا۔ بہت کوشش کے باوجود آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی جہاز میں ایک دیندار تاجر جن کا نام ضیاء الدین تھا، وہ بھی عازم سفر تھے۔ اچانک ان پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے تاجدار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے ضیاء الدین، تم کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے۔ خواب سے بیدار ہو کر انہوں نے تمام مسافروں کی دعوت کا انتظام کیا اور طرح طرح کے کھانے بنوائے۔ اس کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا، جہاز میں گھومنا شروع کیا۔ ایک جگہ انہیں وارث پاک کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت وارث پاک عبادت و ریاضت میں مشغول و مصروف ہیں۔ ضیاء الدین نے جب حضرت وارث پاک کو عبادت و ریاضت میں مشغول و مصروف دیکھا تو دوڑ کر قدموں پہ گر گئے اور پورے خواب کا واقعہ سناتے ہوئے کھانا تناول کرنے کو کہا۔ آپ نے چند لقمے تناول فرمائے۔ جیسے ہی آپ نے کھانے کے چند لقمے تناول فرمائے، فوراً جہاز منزل کی جانب آگے بڑھنے لگا اور جہاز چلنے لگا۔ 29 شعبان المعظم 1254 ہجری کو بیت اللہ شریف میں حاضر ہو کر حج کے فرائض کو انجام دیا اور پھر اپنے نانا جان کے دربار میں حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور 3 ماہ مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد نانا جان سے اجازت حاصل کر کے نجف اشرف، کربلائے معلیٰ اور بغداد شریف جیسے مقامات پر حاضری دیتے ہوئے تقریباً 12 سال عرب کے مشہور ملکوں کا دورہ کر کے واپس ہندوستان میں تشریف لائے اور اپنے ماننے والوں کو اپنے روحانی فیض سے مالا مال فرمایا اور اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت میں صرف فرمائی۔ لوگوں کو نیک راستے پر چلنے کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے کتنے حج کیے، اس بارے میں بزرگان دین کا اختلاف ہے۔ بعض بزرگان دین نے 17
اور بعض نے 12 بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں خود آپ نے بھی سکوت اختیار فرمایا ہے۔ آپ کا وصال باکمال 1 صفر المظفر 1323 ہجری کو ہوا۔ ہر سال سفر کی 1 تاریخ کو آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عقیدت مند سفر المظفر کے مقدس مہینے میں آپ کے مزار پر انوار پر دیو شریف میں حاضری دیتے ہیں اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی سنی مسلمانوں کو، اولیاء کرام سے عقیدت محبت کرنے والوں کو حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے وارث پاک کی کچھ مشہور کرامتوں کے بارے میں بیان کریں گے، لہٰذا انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔